آج ہم ڈسکس کریں گے قرآن کو۔ قرآن جو کہ اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اس کتاب میں جو آپ کے گھر میں ایک کونے میں رکھی ہوتی ہے، اس میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میری یہ گارنٹی ہے کہ قرآن کے بارے میں جو باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے یہ آپ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ یوٹیوب کا الگورتھم کچھ اسی طرح کا ہے کہ جتنا آپ لوگ سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے یہ اتنے ہی لوگوں تک پہنچے گی، اور یہ میسج جتنے لوگوں تک پہنچے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور دوستوں، اگر کسی بھی موقع پہ آپ کو یہ لگے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو 1.5x کی سپیڈ پہ بھی سن سکتے ہیں۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے ماؤنٹ ہرا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل سے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو پہلی دفعہ اللہ کا پیغام دیا، جو کہ سورہ العلاق کی شروع کی آیات تھی۔ اس دن کے بعد سے حضرت جبرائیل آتے رہے اور اللہ کا پیغام نبی پاک تک لاتے رہے۔ نبی پاک نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جیسے ہی اللہ کا پیغام نبی پاک کے پاس آتا وہ فوراً اپنے اصحاب کو بتاتے۔ نبی پاک کے صحابی اس پیغام کو فوراً یاد کر لیا کرتے تھے یا پھر کھجور کے پتوں اور پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 23 سالوں تک چلتا رہا۔ آخر 63 سال کی عمر میں نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنا دیا گیا۔ نبی پاک کے دور میں قرآن کسی کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت یا تو یہ مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا تھا یا پتھروں پر، ہڈیوں پر اور کھجور کے پتوں پہ آیات کو لکھا جایا کرتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر کا دور آیا تو اس وقت یمامہ کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حضرت ابو بکر اور مسلمہ، جو کہ ایک جھوٹا تھا اور اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، ان کے درمیان ہوئی۔ جب یہ جنگ ہوئی اس میں 70 ایسے مسلمان شہید ہو گئے جن کو قرآن حفظ تھا، جن میں ایک مشہور صحابی سالم مولا ابو حذیفہ تھے، جن پر قرآن کو لے کے اللہ کے نبی بہت زیادہ ٹرسٹ کیا کرتے تھے۔ اتنے سارے مسلمانوں کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو راضی کیا کہ ان تمام آیات کو ایک کتاب کی فارم میں جمع کیا جائے، اور اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو دے دی گئی۔ اور پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے قرآن کے کانسوننٹل اسکیلیٹن کو کمپائل کیا تاکہ لوگ قرآن کو صحیح طرح پڑھ سکیں۔ جب سے قرآن کتاب کی شکل میں آیا ہے اس نے اپنے خاص ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جیسے جیسے سائنس گرو کرتی رہی ویسے ویسے قرآن کے راز ہم پر کھلتے رہے۔ جس لینگویج میں قرآن نازل ہوا ہے یہ عربک لٹریچر کی سب سے بہترین شکل ہے۔ اس کتاب کا ہر لفظ اپنے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ یہ کتاب ایک ہی سبجیکٹ کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے اور ہر بار اس کی ڈسکرپشن نئے سرے سے نکل کر آتی۔ اس کے سارے الفاظ بڑی خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو آج 1400 سال ہو چکے ہیں اور آج تک اس لیول کی کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ اس طرح کی کتاب کسی انسان کے لیے لکھنا امپاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ الاسراء کی آیت 88 میں بھی بتائی ہے۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ پاک نے بھی جو اپنی لائف ٹائم میں سپیچز دی ہیں ان میں بھی وہ اپیل نہیں ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ اس سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ قرآن کو نبی پاک نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی بچپن سے قرآن کو پڑھا ہے، اور مولا علی کے علم کے چرچے بھی آپ لوگوں نے سنے ہی ہوں گے۔ لیکن نہج البلاغہ جیسی کتاب جس میں مولا علی کے خطبات لکھے ہوئے ہیں، اس کتاب کی اپیل بھی قرآن پاک جیسی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک سب سے یونیک کتاب ہے۔ اس کتاب کے سننے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ سچ سن رہا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت ہم کو حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک بار ابو جہل اور ابو سفیان ایک رات چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا ہوا سن رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے صرف قرآن سن کر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو برکت کے طور پر نازل کیا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھنے سے آپ کے برین میں کتنے ڈراسٹک چینجز آتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک ریسرچ کی گئی جس سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے ڈپریشن اور انزائٹی دور ہوتی ہے۔ اس ریسرچ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ریسرچ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگوں کو آبزرو کیا گیا، جیسے اسٹوڈنٹس، پریگننٹ عورتیں، ایتھلیٹس، اور یہ پتہ چلا
कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए किसी थेरेपी की तरह है जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी को खत्म करता है। एक और रीसेंट रिसर्च से पता चला कि कुरान सुनना ब्रेन के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गाना सुनना, क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और ये केमिकल ब्रेन की खुराक है। कुरान ने ओवर द टाइम मुस्लिम सिविलाइजेशन की मेंटल कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस किया। कुरान की सिर्फ राइटिंग ही यूनिक नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे कई सवाल और जवाब छुपे हुए हैं जिनका आज जाके साइंस को पता चला। लेकिन कुरान ने ये सब 1400 साल पहले ही बता दिया। बिग बैंग, ब्लैक होल, अर्थ रोटेशन, यूनिवर्स एक्सपेंशन, आयरन, फिंगरप्रिंट्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी और ह्यूमन क्रिएशंस, इन सब को कुरान ने एक्सप्लेन किया है। और ये सब साइंस को जानने में कितने साल लग गए। कुरान का ये मिरेकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप और मैं, हम सब जानते हैं कि हमारी इस कायनात में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 और ड्वार्फ प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बताया है, और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। कुरान में हजरत यूसुफ अपने एक ख्वाब का जिक्र करते हैं अपने वालिदैन के साथ और बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 प्लैनेट्स देखे हैं। और यही नहीं, आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि हम दिल से सोचते हैं। जी जनाब, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो चीज हमारे जिस्म में खून पंप करती है, इसको कुरान कहता है कि इससे इंसान सोचता है। अभी तक तो ये सबको इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन बड़ी रिसेंट टाइम में एक स्टडी की गई जिससे ये पता चला कि इंसान के दिल में 40,000 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको सेंसरी न्यूराइड्स कहा जाता है। ये सेल्स इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और फील भी करते हैं। साइंस बिलीव करती है कि हमारी इस दुनिया में पानी मिटियोर्स के जरिए आया है, और कुरान ने ये बात 1400 साल पहले हमें बता दी थी। और सिर्फ यही नहीं, कुरान ये भी कहता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। अब साइंस को ये पता चला है कि जो सेल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म भी 80% पानी से ही बना हुआ है। दोस्तों, कुरान का ये मिरेकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 28 नवंबर 1967 को पल्सर स्टार का साउंड डिस्कवर किया गया, और वो साउंड ये है। दोस्तों, ये साउंड सुनने में ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा हो, और यही बात कुरान ने 1400 साल पहले हमको बताई है। इस आयत में इस स्टार का नाम तारिक लिया गया है, और अगर हम तारिक के लफ्ज के माने अरबी में देखें तो इसका मतलब होता है पीटना। दोस्तों, अगर इस साउंड पर आप जरा गौर करो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है। और कुरान में इस सितारे को चमकने वाला सितारा कहा गया है, जैसा कि पल्सर स्टार एक्चुअल में होता है। 19th सेंचुरी में यह डिस्कवर किया गया कि हमारे प्लेनेट अर्थ के अराउंड कुछ लेयर्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन ये चीज हमें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। दोस्तों, इसके अलावा एम्ब्रोलॉजी को भी 100% एक्यूरेसी के साथ कुरान ने बताया है। इसके अलावा कुरान के चैप्टर 6 में ये भी बताया गया है कि हजरत इब्राहिम की कौम सितारों की, सूरज की और चांद की पूजा किया करती थी। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि उस पर्टिकुलर रीजन के लोग इन्हीं चीजों की पूजा किया करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हजारों साल तक ये चीज छुपी रही, और रिसेंटली 20th सेंचुरी में ये चीज डिस्कवर हुई है। मॉडर्न साइंस ने ये रिसेंटली डिस्कवर किया है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे सिंगुलेट गायरस कहते हैं, तब ये इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान ने एज ऑलवेज ये ऑलरेडी हमको बता दिया था। अगर वो बाज ना आए तो जरूर हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इसके अलावा भी देखा जाए तो इंसान अपनी आंख के प्यूपल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये करना वैसे भी इंसान के लिए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन जब भी इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंख के प्यूपल डिल्यूट होते हैं। यानी कि आप किसी भी इंसान की आंखों को देखकर ये पता कर सकते हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच। और ये अल्लाह कुरान में फरमाता है। अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है, और उसे भी जो सीने छुपाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुरान के कुछ मिरेकल्स। कुरान के वैसे तो और भी बहुत सारे मिरेकल्स हैं जिन पे हम डेफिनेटली किसी और दिन किसी और वीडियो में बात जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे इस वीडियो में कुरान के कुछ कमाल के पैटर्न्स हैं उन पर बात करते हैं। दोस्तों, कुरान का पैटर्न इतना यूनिक है कि इसको सुनकर आप लोग अपने सर पकड़ लेंगे। और अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें अपना फीडबैक जरूर दें। कुरान के इस एल्गोरिथम को देखें। कुरान कहता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अरबिक में मंथ का लफ्ज भी 12 दफा ही आया है कुरान में। और जैसा कि आपको पता है, एक साल में 365 दिन होते हैं। कुरान में दिनों का लफ्ज भी अरबिक में 365 दफा ही आया है।
اس کے علاوہ یہ پیٹرن بھی بہت کمال کا ہے دوستوں، قرآن میں نبی پاک کی ڈیتھ کا ذکر 3 دفعہ آیا ہے۔ اگر آپ ان چیپٹرز کے نمبر کو آپس میں جمع کرو جن میں نبی پاک کی ڈیتھ کا ذکر آیا ہے تو ٹوٹل بھی 63 ہی آئے گا، جو کہ نبی پاک کی ایج تھی۔ اس کے علاوہ بھی جن چیپٹرز میں نبی پاک کی ڈیتھ کا ذکر آیا ہے ان کے پیچھے بھی میننگز ہیں، جیسے کہ یہ جو 40 نمبر ہے، نبی پاک کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں ہی ملی تھی۔ اسی طرح یہ جو 13th چیپٹر ہے، نبی پاک نے مکہ میں بھی 13 سال ہی گزارے تھے۔ اسی طرح یہ جو 10 نمبر ہے، نبی پاک نے مدینہ میں بھی 10 سال ہی گزارے تھے۔ دوستو یہ والا الگوریتھم تو آپ کے ہوش ہی اڑا دے گا۔ قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے کلن فی فلکن، اب اگر اس سینٹنس کے سبھی حروف کو ہم الگ کریں اور ان میں سے سملر حروف کو ملائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حروف ہمارے سامنے سولر سسٹم کی طرح ایک دوسرے کو آربٹ کرتے ہیں۔ دوستوں سب سے انٹرسٹنگ بات بھی یہی ہے کہ اس سینٹنس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو آربٹ کرنا۔ اگر آپ اس کو بیکورڈ بھی پڑھو گے تو یہ وہی سیم سینٹنس بنے گا۔ کمال ہے نا؟ اور یہ تو اور بھی انٹرسٹنگ ہے دوستوں کہ ارتھ اور سائرس سٹار کے درمیان کا ڈسٹنس 861 لائٹ ایئرز کا ہے۔ قرآن کی سورہ النجم کی پہلی آیت میں اس ستارے کا ذکر ہے اور اسی سورہ کی 21ویں آیت میں ارتھ کا ذکر ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان بھی 861 حروف کا ہی ڈیفرنس ہے۔ بات یہ ہے کہ زمین اور سائرس سٹار کے درمیان کا ڈسٹنس بھی 861 لائٹ ایئرز ہی ہے۔ قرآن میں آئرن لفظ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کے پہلے لفظ سے لے کے آئرن لفظ تک آتے آتے ٹوٹل 5100 آیات آتی ہیں، اور یہی چیز اس کو بہت انٹرسٹنگ بناتی ہے۔ دوستوں سائنٹسٹ نے ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے کہ آئرن زمین سے 5100 کلومیٹر نیچے پایا جاتا ہے۔ دوستوں کمال کی بات ہے نا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کا الگوریتھم کتنے کمال کی چیز ہے۔ دوستوں یہ تو کچھ ہی ایگزامپلس تھیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ایسے بہت سارے پیٹرنز قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں بتائیے۔ دوستوں قرآن واقعی میں اس دنیا کی سب سے یونیک کتاب ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے دوستوں کہ آج کل ہمارے گھروں میں یہ کتاب صرف سائٹ پر رکھی ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں وہ صرف اس کو عربک زبان میں پڑھتے ہیں، جو اکثر لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہیں آتی۔ بس دوستوں ایک طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اتنے سارے سائنٹیفک سوالات کے جوابات موجود ہیں، لیکن پھر بھی آج کی اس ماڈرن دنیا میں کوئی بھی مسلمان سائنٹسٹ ہم کو نہیں ملے گا۔ دوستوں شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا جو اس کا حق ہے۔ دوستوں نبی پاک نے اپنے آخری حج پہ خطبے کے دوران یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک قرآن اور دوسری میری اہل البیت۔ جب ایک جاپنیز کو ایک شیخ نے قرآن کی ایک آیت سنائی، رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، اور پھر عربک زبان کا کوئی سینٹنس سنایا، نحن جئنا الہنا۔ اس کے بعد جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے کوئی ڈیفرنس فیل کیا تو اس جاپنیز آدمی نے کہا کہ پہلے جو سینٹنس اس نے سنا تھا اس میں کوئی الگ ہی بات تھی۔ دوستوں قرآن وہ کتاب ہے جس کے الفاظ کسی بھی عام آدمی کے دل پہ اترتے ہیں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوگی۔ تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس کو اپنے فیڈ بیک سے بھر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔